مسیح کے قدوس جلالی فتح مند نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر عبید بٹی ہے اور میرا تعلق کورنگی کلیسیا سے ہے۔ آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو شیئر کروں گا۔ آج جو میں نے حوالہ لیا ہے وہ ہے پالوس رسول کا لکھا گیا خط افسس کی کلیسیا کا نام اور اس کا 4 باب اور اس کی 27 ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایک چھوٹی سی ورس ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جن جن لوگوں نے ابلیس کو موقع دیا تو پھر ابلیس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پالوس رسول کی زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پالوس رسول جو کلیسیا کو ستاتا تھا، ان کو مرواتا تھا، ان کے لیے پروانے جاری کرواتا، ان پر تشدد کرتا تھا، ان کو مارتا کوڑتا تھا، وہ سخت کلیسیا کے خلاف تھا، خدا کے لوگوں کے خلاف تھا۔ اور جب دمشق کی راہ میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا کہ اے سول تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ اے خداوند میں کیسے تجھے ستاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جو میں تجھے بتاؤں گا، جو تو نے کرنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ 3 دن اور 3 رات تک وہ اس کی بینائی جاتی رہی اور وہ کچھ نہ دیکھ سکا، اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کچھ پیا۔ پھر خدا نے اپنے بندہ کو مقرر کیا کہ وہ آئے اور اس کے لیے دعا کرے، اور پھر اس کی بینائی بحال ہو گئی، اور تب سے ہی اس نے مسیح کی خدمت کو کرنا شروع کیا، اور جا کر وہ برملا یہودیوں میں، یونانیوں میں، ہر طبقے میں مسیح کی تعلیم کو پھیلاتا رہا کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ بڑی دلیری کے ساتھ خدمت کرتا رہا اور بے شمار لوگوں کو کلیسیا میں شامل اس نے کیا، اور ایک زبردست حصہ اس کا خدمت کا حصہ تھا۔ اور میرے عزیزو، دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ابلیس کو موقع دیا، پرانے عہد نامے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے ابلیس کو موقع دیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ابلیس جو ہے، شریر جو ہے، وہ عورت کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے دریافت کرتا ہے۔ وہ بہت چلاک ہے۔ اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے باقی درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ سانپ نے عورت کو اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی طرف راغب کیا۔ اس نے بے شمار اور بھی خوبیاں اس کی بیان کی ہوں گی، مگر جو کلام میں لکھا میں اس کو بیان کروں گا۔ سانپ نے اس کی طرف متوجہ کیا، اس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ان کی طرف اس نے جیسے توجہ دلائی کہ اس کو کھاؤ، یہ بہت زبردست پھل ہے، جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ عورت نے تو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ حوا نے پہلے اس کو پھل کو کھایا،
پھر اس نے آدم کو بھی اس کو کھانے کے لیے دیا، دونوں نے کھایا، اور جب انہوں نے کھایا تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے لنگیاں بنائی، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ یہاں میرے عزیزو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آدم جو ہے وہ سارا قصور جو ہے وہ ہوا کا کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیا تو میں نے کھایا۔ ہوا جو ہے وہ کہتی ہے کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے یہ کھایا۔ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی، خدا نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ہوا نے کھایا اور آدم کو بھی دیا، آدم نے بھی کھایا۔ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو پھر اس کی انہیں سزا ملی، سانپ کو بھی سزا ملی کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا، اور عورت کو کہ تو درد زر سے بچہ جنے گی، اور آدم کو کہ تو خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا۔ میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کا تقریباً تمام نظام جو ہے وہ آدم کے پاس تھا، اس کے سارے پھل، اس کی ساری آسائشیں، ساری سہولتیں اس کے لیے تھی، اس کے لیے سب کچھ کھانے کے لیے موجود تھا، مگر خدا نے ایک درخت کے لیے جس کے لیے منع کیا تھا اس میں سے انہوں نے کھایا اور خدا کی حکم عدولی کی، اور بدلے میں ان کو کیا ملا؟ ان تینوں کو سزا ملی، سانپ کو بھی سزا ملی، عورت کو بھی سزا ملی، اور آدم کو بھی سزا ملی، اور انہیں آدم کو اور ہوا کو باغ عدن میں سے بے دخل کر دیا گیا۔ جب بے دخل کر دیا گیا تو پھر ان کے لیے باہر جو ہے محنت اور مشقت اور خون پسینے کی کمائی ہے کہ کس طرح وہ مشقت کرتے ہیں اور کس طرح وہ ان کے لیے اونٹ اور کٹارے اگاتی ہے۔ میرے عزیزو یہ وجہ کیا بنی کہ آدم اور ہوا نے ابلیس کو موقع دیا، اور بدلے میں انہیں کیا ملی؟ سزا ملے، اور بے دخل انہیں باغ عدن میں سے جہاں کا کل اختیار آدم کے پاس تھا وہاں سے انہیں بے دخل ہونا پڑا۔ جہاں اچھی ان کے لیے آسائشیں موجود تھیں وہاں ان کو بے دخل ہونا پڑا۔ جب بھی ہم ابلیس کا موقع دیتے ہیں تو پھر ابلیس ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو موقع نہ دو۔ میرے عزیزو اب ہم تلاوت کرتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 4 باب۔ اس میں سے دیکھتے ہیں
कि वही अबलीस शरीर जब हमारे मुनज्जी दाता यीशु अल मसीह के पास आता है, जब रूह आजमाने के लिए यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है, तो अबलीस से वो आजमाया जाए, ताकि अबलीस से आजमाया जाए, तो वहाँ उसे किस तरह मुंह की खानी पड़ती है। पहली आयत में से देखेंगे, मत्ती 4 बाब और उसकी पहली आयत कुछ यूं मरकूम है, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब भूख लगती है तो आजमाने वाले ने, अबलीस शरीर ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपनी ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। मेरे अजीजों, अबलीस जानता है कि वो खुदा का बेटा है, मगर फिर भी वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपनी ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। वो कलाम में से बात कर रहा है। अबलीस को बड़ा कलाम आता है, वो कलाम में से बात कर रहा है। यीशु मसीह को कलाम में से कहता है और यीशु मसीह भी उसको कलाम में से जवाब देता है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जी, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। दोबारा से हम शुरू करते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यहां फिर से अबलीस को मुंह की खानी पड़ रही है। अबलीस जो है वो यीशु मसीह को वरगला रहा है, फंसा रहा है। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे अजीज़ों, अबलीस को इस जहान का खुदा कहा गया है। वो उसने तमाम सल्तनतें और शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो सब चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से अबलीस का टाकरा होता है तो अबलीस को मुंह की खानी पड़ती है और तमाम जो मामलात हैं तमाम जगह पर उसको अबलीस को जो है उसकी बातों में फंसा कर और उसके तमाम उन बातों को वो रद्द करते हैं और अबलीस शर्मिंदा होता है और अबलीस को वहाँ से जाना पड़ता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यहाँ देखते हैं कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने अबलीस को मौका नहीं दिया हमारे मुनज्जी दाता ने, तो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम जब देखते हैं, कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है ज़बूर पहला और उसकी पहली आयत कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यहाँ हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अबलीस को शरीर भी कहा गया है, अबलीस को शरीर भी कहा गया है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है।
وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، بلکہ خدا کی شریعت پر میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جب ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگا رہتا ہے، ہم کلام کو سٹڈی کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام پر غور و خوض کرتے ہیں، تو پھر ابلیس شریر ہمیں بہکا نہیں سکتا، پھر وہ اپنی باتوں میں ہمیں لا نہیں سکتا، کیونکہ کلام ہماری سچائی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب ہم کلام سے واقف ہوتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی باتوں پر غور و خوض کرتے ہیں، دھیان گیان کرتے ہیں، تو پھر ابلیس شریر ہمیں اپنی باتوں میں نہیں لگا سکتا، وہ ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ وہ شخص کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو خدا کے کلام پر غور و خوض کرتا ہے، جس کا دھیان گیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے کلام کو سوچتا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، وہ جگالی کرتا ہے، کلام کی جگالی کرتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے، وہ اس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے، وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، وہ ڈھیر سارا پھل لاتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے کہا گیا ہے جو کلام پر غور کرتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے، کلام پر عمل کرتا ہے۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہوگی۔ کلام کہتا ہے پر شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے، توڑی کی مانند ہے، اس چارے کی مانند ہے۔ تیز ہوا آئی اور اڑ کر وہ ادھر ادھر بکھر گئے، جن کا پتہ نہیں چلتا، جن کے پاؤں نہیں ہیں، مضبوط ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے اور نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خدا صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کو نابود ہوگی۔ میرے عزیزو، یہاں بتایا گیا ہے کہ جو کلام پر غور کرتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے، کلام کو سٹڈی کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسے ابلیس شریر بہکا نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں زندگی ہے، زندگی کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کلام کو پڑھیں۔ کلام سچائی ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ابلیس شریر ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ اس دور میں ہمارے ارد گرد اتنی لا تعداد قسم کی بدعات ہیں اور اتنے فرقے ہو چکے ہیں کہ جو آپ کو بہکاتے ہیں، آپ کو اس کلام سے دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب آپ کا دھیان کلام کی طرف ہوگا، آپ نے کلام کو سٹڈی کیا ہوگا، پیدائش سے لے کر آخر تک، مکاشفہ تک اچھی طرح غور سے پڑھا ہوگا، تو پھر کوئی بھی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ کوئی بھی جو اگر کوئی رونگ تعلیم لے کے آتا ہے، غلط تعلیم لے کر آتا ہے، وہ آپ کو آپ کی اس راہ سے بہکا نہیں سکے گا۔ اس لیے ضرور ہے، لازم ہے کہ ہم کلام پر غور کریں، کلام کو پڑھیں، کیونکہ کلام زندگی ہے، کلام سچائی ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیاں بابرکت ہوتی ہیں، ہمارے خاندان بابرکت ہوتے ہیں، اور خداوند ہمیں سرفرازی، کامیابی اور اپنی کثرت کی برکات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری آپ سبوں سے درخواست ہے کہ آپ سب کلام پر غور کریں اور کلام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ جب آپ عمل کریں گے تو کثرت کی برکات آپ کے لیے موجود ہے۔ میرے عزیزو، جب یوسف کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یوسف جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور جب ایک خاتون جو پوتیفر کی بیوی تھی، جب اس نے اس کو سیکچول طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اس کی باتوں میں نہیں آیا اور اس نے اس کو رد کیا اور اس بدی سے کمپرومائز نہیں کیا، اور خداوند نے اسے پھر عزت بخشی۔ وہ اس ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر بنا۔ جب ہم بدی سے سمجھوتا نہیں کرتے، ابلیس سے سمجھوتا نہیں کرتے، تو خداوند پھر ہمیں عزت بخشتا ہے، کامیابی بخشتا ہے،
اور ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے ذریعے سے آپ سبوں کو کثرت کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیں ہم چھوٹی سی دعا مانگیں گے۔ آسمانی خدا، مہربان خدا، شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو خدا تو نے مجھے عطا کیا۔ آسمانی خدا، ہم سبوں کو توفیق عطا فرما تاکہ ہم خدا باپ اس کلام کو پڑھنے والے ہوں، اس پر غور و خوض کرنے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں، اس کی جگالی کرنے والے ہوں، اس کو اپنے گلے کا توق بنا لیں تاکہ ابلیس شریر ہمیں بہکانے نہ پائے، اور خدا باپ ہم تجھ میں روز بروز مضبوط ہوتے جائیں، بڑھتے جائیں اور کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے رہیں۔ اس فتح مند جلالی نام سے مانگتے چاہتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔